دوستوں، جو شخص مسلمانوں کو بوم سے اڑانے آیا تھا وہ کیسے مسلمان ہو گیا؟ رچرڈ امریکہ کی ایک ریاست انڈیانا کے شہر منسی میں رہتا تھا۔ بہت طاقتور لڑکا تھا، بہت چست تھا، چالاک تھا۔ اس کی اس چالاکی کی وجہ سے امریکہ نے اس کو آبدوز کی فوج کے اندر رکھ لیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ سارجنٹ بن گیا اور اس کو بہت طاقتور تھا تو شوق تھا کچھ کرنے کا، تو اس کی وجہ سے ایک خاص فوج کے اندر بھی وہ شامل ہوا، جس کے اندر وہ بوسنیا کے قاتل کو پکڑنے کے لیے بھی اس کو رکھا گیا تھا۔ وہ اپنی طاقتوری کی وجہ سے، چستی کی وجہ سے بہت زیادہ آگے بڑھ چکا تھا اور امریکہ کی فوج کو بہت پسند کرتا تھا اور اس کو مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ اس کی نفرت کا عالم کیا تھا کہ ایک دفعہ شوز کی ایک دکان کے اندر دو مسلم خواتین جو بالکل پردے میں تھیں، حجاب میں تھیں، ان کو دیکھا تو اس نے ذہن میں پلان کر لیا کہ میں ان دونوں کی گردن کاٹ دوں گا۔ اتنی زیادہ مسلمانوں سے نفرت رکھنے والا رچرڈ پھر اس نے منسی کے ایک شہر کی مسجد کے اندر اس نے سوچا میں بوم بلاسٹ کرتا ہوں، بوم بلاسٹ کر کے میں دور بیٹھ کر اپنی گاڑی میں مسلمانوں کے چتھڑے اڑتے ہوئے دیکھوں گا۔ لیکن یہ کرنے سے پہلے اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ مسلمانوں پہ اور اسلام پہ ریسرچ تو کی جائے۔ وہ مسجد کے اندر گیا، مسجد کے اندر ایک نوجوان نے اسے ویلکم کیا تو اس نے کہا میں آپ سے کچھ ہیلپ چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی کہیے۔ اس نے کہا میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس نوجوان مسلمان لڑکے نے اس کو ایک قرآن مجید دے دیا اور کہا کہ آپ اسے پڑھیں اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ آئیں اور ہم سے ڈسکشن کریں، پھر ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ رچرڈ قرآن مجید کو پڑھتا گیا اور مسجد آتا گیا اور اسلام کے بارے میں جانتا گیا، اور پھر 2 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جو اسلام کا دشمن تھا، جو مسلمانوں کو بوم سے اڑانا چاہتا تھا، جو گردن کاٹنا چاہتا تھا مسلمان کی، وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو کر امریکہ کے اندر اس نے دین کی تعلیم دینا شروع کر دی، اسلام سکھانا شروع کر دیا لوگوں کو، اور پھر رچرڈ اسی مسجد کا صدر بھی رہا کافی عرصے تک۔ تو یہ تھی رچرڈ کی کہانی۔ جب وہ رچرڈ قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر اسلام قبول کر سکتا ہے، دین اسلام کی اتنی خدمت کر سکتا ہے، تو آج ہم نے کیوں قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ ہم قرآن کو کیوں نہیں پڑھ رہے ٹرانسلیشن سے؟ ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو جس طرح رچرڈ کی نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی، ہم بھی بہت کچھ کر پائیں گے۔ اور رچرڈ نے کہا کہ مجھے اس قرآن کی صرف ایک آیت نے بدل دیا۔ وہ کون سی آیت تھی؟ کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو رچرڈ نے کہا کہ ایک آیت میں اتنا فائدہ ہے، اتنا امن ہے، تو جو قرآن کو میں پورا پڑھوں گا تو پھر اسلام سے کتنا فائدہ ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہ انگریز، وہ یہودی جب قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو اس کو اتنا فائدہ ہوا، بینیفٹ ہوا، وہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے پھر دین کی خدمت امریکہ میں شروع کی اور آج بھی وہ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ تو میں اور آپ جو پیدائشی مسلم ہیں، ہم قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے اور کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری زندگی بھی رچرڈ کی طرح برائٹ ہو جائے گی۔